بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صافی پنسل کے ساتھ میں ذوالقرنین شیخ۔ اونیجا کی کہانی، ایک ایسی امریکی خاتون جو ہم نے دیکھا میڈیا پر کہ وہ نومبر سے پاکستان میں آئی، کوئی ان کا سوشل میڈیا پر اس کا کراچی کے ایک لڑکے سے کیا چکر ہوا، اور وہ پھر آئی اور اس نے اس کا گھر ڈھونڈا، اور پھر اس کی ٹکٹ ختم ہو گئی، پھر وہ بیمار ہو گئی، کئی مہینے رہی، اور آخر کار اب چھیپا کے مطابق وہ واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ اس خاتون کے پاکستان آمد سے کئی طرح کے سوال میں نے پہلے بھی اٹھائے تھے، آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یار میں نے آپ کو ایک سینیریو بلڈ اپ کیا تھا کہ اگر اونیجا کی جگہ کوئی پاکستانی خاتون 3 بچوں کی ماں اسی طرح امریکہ گئی ہوتی، پہلے اس کو ویزا نہ ملتا، ویزا مل جاتا، اور وہ جہاں کر کسی بھی شخص جس کے ساتھ اس کی سوشل میڈیا پر لیکس ہوئی تھی وہ اس کے گھر کے باہر جا بیٹھتی، اور امریکہ کی اتھارٹیز، امریکہ کی پولیس، امریکہ کے لوگ کیا کرتے، اس سینیریو کو ڈسکس کیا تھا۔ لیکن اب ایک اور سوال پاکستان کے ان سفارت خانوں پر اٹھتا ہے جو پاکستان کے لیے ویزا جاری کرتے ہیں۔ اب یہ سوال بہت اہم ہے۔ اب کیوں یہ اہم ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں پھر وہی پروسیس کی بات کرتا ہوں۔ اب پاکستان کے اندر تو ایک کہیں نا برین ڈرین چل رہا ہے، یہاں پہ انسرٹینٹی ہے، ہر بندہ ہی جو ہے امریکہ یورپ جانا چاہتا ہے، یہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ویزا پروسیس اور یہ بڑی سختی ہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں یا بہتر ملک ہیں، ان کا ویزا پروسیس دینے کا ایک طریقہ ہے۔ طریقہ ویزا پروسیس دینے کا کیا ہے؟ اس ویزا پروسیس کے طریقے میں کم از کم یہ ججمنٹ ضرور ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ بھائی صاحب پاگل ہے کہ صحیح ہے۔ اگر اونیجا کا واقعی ذہنی طور پر مسئلہ تھا تو کیا یہ سوال اہم نہیں ہے کہ اس کو پاکستان کا ویزا کیسے ملا؟ وہاں پر ہماری ایمبیسی کیا لوگوں کو ویزا بالکل ایسے دیتی ہے؟ پرسنلی لوگ آتے ہیں، تو کیا ان میں جو ویزا آفیسر ہوتے ہیں اس میں اتنی بھی پاور ججمنٹ کی نہیں ہے کہ وہ ایک خاتون کو اس کو یہ چیک کر لے کہ کیا وہ دماغی طور پر سٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، اب میں یہ اہم سوال کیوں اٹھا رہا ہوں؟ دیکھیں، اگر اونیجا کو لے کے اونیجا آئی، ایک امریکی شہری پاکستان آ گئی، وہ کراچی میں پھر رہی ہے، ایک بہت بڑا شہر ہے۔ اب ایسے شہر، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، آپ ٹورسٹ پلیس بینکاک بہت بڑی ہے، وہاں پر کرائم ریٹ بھی بہت بڑا ہے۔ دنیا کی سب سے ماڈرن پولیس نیو یارک پولیس کاؤنٹ ہوتی ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ کرائم ریٹ نیو یارک سٹی میں ہے۔ سو یہ نہیں ہے کہ کسی شہر میں جی کراچی پرٹیکولر رکھ رہے ہیں۔ اب اتنے بڑے شہر میں اس کے ساتھ اگر کوئی ہیپننگ ہو جاتی اور پھر ایک ماحول بنتا، اور پھر اتو بیٹھا ڈونلڈ ٹرمپ جیسا درے، تو کیا ہمارے اوپر ایک بلیم شروع ہو جاتا ہے؟ یہ ایک امریکن خاتون آئی تھی، ایک اس پورے معاملے کے اندر دیکھیں جو فرق ہے نا ہماری سوچ میں اور ترقی یافتہ سوچ میں، وہ یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے کے بعد ایک پوائنٹ لیتے ہیں کہ کس پوائنٹ پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ہر مسئلے کے بعد پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ جی آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہر مسئلے کے بعد وہ ایک پوائنٹ لیتے ہیں کہ یار یہ نکتہ ہے، اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کسی بھی ایسے معاملے کے بعد پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر یہی کام، اگر اس میں کوئی مطلب پوائنٹ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جس پر میں کہتا ہوں باقاعدہ طور پہ وزارت خارجہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہماری جو ایمبیسیز، ہمارے سفارت خانے، ہمارے قونصل خانے جو امریکہ کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر لوگوں کو ویزا فراہم کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر ہم تھرڈ ورلڈ میں ہیں تو ہمارا ویزا لینے کے لیے کوئی بھی امریکن، کوئی بھی انگلش آئے گا ہم آنکھیں بند کر کے دے دیں گے، یہ نہیں چیک کریں گے اس کا مینٹل لیول کیا ہے، یہ دماغی طور پر درست ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کیوں ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ سب سے اہم سوال بنتا ہے کہ ہمیں اپنے اس ویزا دینے کے پروسیس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ یہ پوائنٹ بنتا ہے۔ اب کام یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کا شروع ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری بہن اونیجا ہم نے پہنچا دی، ہم نے ٹکٹ لے دی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کیا، آپ یہی کام کرتے ہیں، آپ کو لوگ لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دینے والا ہے۔ آپ نے ویسے کہا وہ تو یہی ہے نا کہ یہ جو لوگوں کے عطیات صدقات ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں فلاحی کاموں کے لیے، اس کا اجر جو ہے آپ اللہ سے لیں گے۔ اب میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا پاکستان اندر کیا فلاحی ادارے، لیکن آپ کمال چیک کریں، اب وہ میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم نے جناب اس کو اونیجا بہن کو بھیج دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری تک اس واقعے میں آیا۔ یار مجھے لگتا ہے ہم کیسی محکوم قوم ہے، ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ہماری ویسے آپ چلے جائیں سرکاری کاموں میں، ویسے آپ چلے جائیں ان کے پاس جو چھیپا والے ہیں یا کوئی بھی، میں چلے نام بار بار لے رہا ہوں تو کہ غلط ہو رہا ہے، آپ کسی بھی فلاحی کاموں والے کے پاس، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
ویسے آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ بار بار آپ کو اس ایک واقعے کو دیں گے، اس کی فوٹو سیشن ہوں گے، اس پہ سرکاری طور پر کام ہوگا. سو کہانی صرف نیجا کی نہیں ہے، کہانی ہماری اس مائنڈ سیٹ کی ہے جس میں ہم پوائنٹ سکورنگ کی طرف جاتے ہیں. سو پوائنٹ سکورنگ کی بجائے اگر ہم اس پوائنٹ پہ فوکس کریں کہ نیجا کو جو ویزا پروسیس ہوا تھا، کیا فلاز ہیں ہمارے، کیوں ایک خاتون جس کا مینٹل لیول، جس کا دماغی توازن اس حد تک ڈسٹرب تھا کہ وہ ادھر پاکستان میں آ کے کتنے مہینے بیٹھی رہی ہے، آپ خود سوچیں. اگر وہ یہاں پاکستان میں کراچی میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا جس میں اس کی جان کو کچھ بھی ایسا ہو جاتا، پھر یہ کس پہ بدنامی آنی تھی. تو کم از کم ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری جو ویزا دینے والے لوگ ہیں، کیا ویزا افسر اگر وہ چھیپا کو کسی کو اس سے جو بھی ملا ہے، اب وہ اس کی ناچنے کی ایک ویڈیو کسی نے ڈال دی، ایک پولیس انسپیکٹر اس کی دوست بن گئی، اگر کوئی بھی اس سے ملتا تھا. اب یہ بھی اب حقیقت ہے نا، کتنے ایسے ہیں جو دماغی طور پر پاکستان کے اندر آپ کو اس طرح اب نارمل سینس میں ملیں، اور عام لوگ یہی پولیس والے ان کو گلے لگا لیں، ان کو کہیں نہیں 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 ہم تو آپ کو پیار سے ملیں گے. اب وہ نیجا تھی نا، امریکن ٹپا لگا ہوا تھا. بہت اچھا کیا ہم نے، بہت اچھا کیا ہے. پر میرا سوال بار بار یہی ہے کہ اگر ایک عام پاکستانی کو جو کہ جس کا دیکھیں، جب بھی کوئی ویزا آفیسر ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے ایک عام شخص تو تھوڑا زیادہ سوچنے والا ہوگا نا، کوئی دماغی طور پر ٹھیک ہوگا. امریکہ جیسے ملک میں بیٹھا ہوگا تو اس کو کم از کم رسپانسبلٹی لیول دیتے ہوئے یہ تو سوچا گیا ہوگا نا کہ وہ کتنا ایک سوچ سکتا ہے. سو اونیجا کے اس معاملے میں اگر ایک عام آدمی کو لگتا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، تو اس ویزا آفیسر بھائی صاحب کو کیوں نہیں نظر آ رہا تھا؟ یہ سوال اہم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انکوائری اہم ہے کہ نہیں ہے کہ جس ویزا اچھا پھر اب میں خود انٹرنیشنل بہت ٹریول کیا ہے. جب آپ جاتے ہیں کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، آپ سے جو وہاں پہ امیگریشن کے حکام ہیں وہ آپ سے ایک ریزنیبل کوشچننگ کرتے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے آپ کس اسٹیٹس آف مائنڈ کے بندے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ ان کے کوشچنس کے سیٹسفیکٹری جواب دے رہے نہیں، تو پھر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ ہماری جو ایف آئی اے کی امیگریشن کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے جب وہ اتری تھی تو اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوا، کوئی کسی نے نہیں چیک کیا یار یہ کیا ہے. سو اس معاملے کو صرف شغل میلے میں نہ ٹپائیں، اس معاملے کو صرف پوائنٹ سکورنگ میں نہ ٹپائیں، اس معاملے کو اس انداز سے دیکھیں کہ ہمیں اپنے پروسیس کو دیکھنا ہے آج کے ڈیجیٹل اور میڈیا کے دور میں. اور جب پھر اب یہ دیکھیں نا، ایسی کوئی ہیپننگ ہو جائے نا 19-20 تو پھر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات چل پڑتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے نہیں جی یہ ایک بندے کے ساتھ ہوئی ہے یہ. سو ہم اس وقت بہت نازک مرحلے پہ ہیں. اس کو کسی طور بھی چھوٹا واقعہ نہ سمجھے، اس کو کسی طور پر معمولی شغل نہ سمجھے، اس کو کسی طور یہ نہ سمجھے کہ یہ خاتون آئی تھی بیچاری مینٹلی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، کملی رملی تھی، ہم نے اس کے ساتھ 2-4-6 مہینے یہاں پہ شغل لگایا اور شغل لگا کے اس کو واپس چلا دیا. نہیں، یہ ہمارے سسٹم پر سوال ہے. ہمیں اپنا سسٹم کو دوبارہ دیکھنا ہوگا اور کم از کم کسی کو سزا دے نہ دیں، کم از کم اس سسٹم کو کریکٹ کرنے کی طرف جانا ہوگا. شکریہ.